اور جس ایشو کی بات ہو رہی ہے متی اللہ جان صاحب کے حوالے سے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز اسلام آباد سے دن دہاڑے اغوا کیے گئے سینئر صحافی متی اللہ جان اغوا کے تقریباً 12 گھنٹے بعد منگل کو رات گئے گھر واپس پہنچ گئے تھے اور آج سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات میں بھی متی اللہ جان کے اغوا کا معاملہ زیر بحث رہا۔ سپریم کورٹ میں متی اللہ جان کی مبینہ توہین آمیز ٹویٹس پر لیے گئے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی تو متی اللہ جان خود بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ توہین عدالت از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران متی اللہ جان کے اغوا کے معاملے پر چیف جسٹس گلزار احمد نے متی اللہ جان کا بیان ریکارڈ نہ کرنے پر اٹارنی جنرل پر برہمی کا اظہار کیا اور متی اللہ جان سے مکالمے میں کہا کہ ان کے ساتھ جانبداری نہیں برتی جائے گی، جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں متی اللہ جان کی بازیابی کے لیے ان کے بھائی کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد پولیس پر برہمی کا اظہار کیا، سخت ریمارکس دیے اور پٹیشن نمٹاتے ہوئے آزادی صحافت اور اظہار رائے سے متعلق 7 صفحات پر مشتمل اہم تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ واقعہ ملک کے دارالحکومت میں دن کے وقت پیش آیا۔ بلا شبہ کچھ اغوا کاروں نے پولیس یونیفارم پہنے ہوئے تھے۔ جرم کے ارتکاب کے وقت انہوں نے جو گاڑیاں استعمال کی وہ سرکاری لگ رہی تھی۔ جسے اغوا کیا گیا وہ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہے اور اسکول کی حدود میں لگے ہوئے CCTV کیمرے میں واردات کے مناظر محفوظ ہو گئے۔ بادی نظر میں جس طریقے سے واقعہ پیش آیا اسے جبری طور پر لاپتہ کرنے کا کیس سمجھا جائے گا جب تک کہ تحقیقات سے کوئی اور بات ثابت نہ ہو جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اغوا کاروں کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا اور انہوں نے دن دہاڑے صحافی کو اغوا کر لیا۔ اس سے وفاقی دارالحکومت میں قانون کی بالادستی کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسے ملزمان نے اسلام آباد جیسے حساس اور ہائی سیکیورٹی والے علاقوں میں اتنے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کی جو بے خوفی نظر آ رہی ہے وہ سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے۔ کیا عوامی نمائندے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو پھر دارالحکومت میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب اور کمزور ہے۔ ملزمان پولیس یونیفارم اور گاڑیوں میں اتنی آسانی کے ساتھ جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اور آزادی آئین کے تحت دی گئی ضمانتوں کے تحت ناقابل برداشت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ اس کیس میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ متاثرہ شخص صحافی ہے، اس لیے نہیں کہ متاثرہ شخص قانون سے بالاتر ہے یا اسے دیگر افراد کے مقابلے میں اہمیت ہے، بلکہ اس لیے کہ کسی صحافی کے خلاف جرم کو دنیا بھر میں سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا اثر معاشرے اور بنیادی حقوق پر پڑتا ہے۔ کسی بھی شہری کا اغوا یا پھر اسے جبری طور پر لاپتہ کرنا سنگین جرم ہے اور اسے معاشرے میں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس طرح کی کارروائی سے یہ پیغام جاتا ہے کہ اس جرم کا مقصد آزادی رائے کو دبانا اور دوسروں کو دھمکانا ہے۔ اس خوف اور دھمکی کے معاشرے پر تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے تاثر کو دور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں ڈیوٹی کے دوران بہت سے صحافیوں کی موت ہوئی اور انہیں سچ بولنے پر نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات اہم ہے کہ آئین آزادی رائے کی اور دیگر آزادیوں کو یقینی بناتا ہے۔ کسی بھی صحافی کے خلاف کارروائی کر کے اور آزادی رائے کو دبا کر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی ضرورت ہے کہ وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرے، بغیر خوف کے اپنا پیغام پہنچائے، اور اس کی آزادی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی دوسرے کی آزادی کو متاثر نہ کرے اور نفرت انگیزی میں شمار نہ ہو۔ آزادی رائے صرف بولنے تک محدود نہیں بلکہ یہ سننے اور دوسرے کی رائے کے احترام تک پھیلی ہوئی ہے۔ عدالت نے لکھا کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی معاشرے کو جارحیت کی طرف لے جاتی ہے، انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور قانون کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں افراتفری پیدا ہو جاتی ہے۔ عدالت نے لکھا کہ ہماری قومی سلامتی اس صورت میں مضبوط ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو معلومات فراہم کی جائیں، انہیں آزادی کے ساتھ بولنے کی اجازت دی جائے۔ آزادی اظہار رائے تبدیلی، ترقی اور بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کیس وفاقی حکومت اور پبلک آفس ہولڈرز کے لیے ایک چیلنج ہے۔ انہیں اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ شہریوں کے خلاف جرائم کا خاتمہ اور آزادی اظہار رائے کرنے والے صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں کہ ریاست پاکستان میں ایسے جرائم کے لیے کوئی برداشت نہیں ہے جو اظہار رائے کی آزادی کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہوں۔ مقدمات کا اندراج اور عوامی بیانات کافی نہیں ہیں۔ قانون کی بالادستی ایسے ہونی چاہیے کہ کسی کو اس بات کی جرت نہ ہو کہ وہ اس بے خوفی کے ساتھ جرم کا ارتکاب کرے جیسا کہ اس کیس میں نظر آیا ہے۔ اس عدالت کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کی پولیٹیکل ول ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ لوگ جنہوں نے خاص طور پر صحافیوں کو اور عوام کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی انہیں نہ صرف پکڑا جائے گا بلکہ مثال بنایا جائے گا کہ اس طرح کوئی بھی اس طرح بے خوفی کے ساتھ جرم کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔
یہ عدالت اس توقع کے ساتھ اس پٹیشن کو نمٹا رہی ہے کہ اس کیس کی تحقیقات شفاف انداز میں کی جائے گی اور ذمہ داروں کے ساتھ اس انداز میں نمٹا جائے گا کہ ملک میں کسی بھی صحافی کو سچ سامنے لانے پر نقصان پہنچانے کا خوف نہیں ہوگا۔ عدالتی فیصلے کے آخر میں جارج واشنگٹن کا قول نقل کیا گیا ہے، جس کے مطابق اگر آزادی رائے کو چھین لیا جائے تو ہماری قیادت گونگے اور خاموش لوگ کریں گے۔